اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ہے ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اس کی رونق ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تھوڑی تشریح سن لیجئے، یعنی کیا اس حقیقت سے بھی تم بے خبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کے رونقیں عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی بھی ہیں اور عظیم بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے، دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ اور دوسری ایک اہم نصیحت کی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں آدمی کے پاس کتنا ہی زیادہ ساز و سامان ہو، بہرحال موت کے وقت وہ آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ موت کے بعد جو چیز آدمی کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے نیک اعمال ہیں، نہ کہ دنیاوی عزت اور مادی ساز و سامان۔ ایسے حالت میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی چند دن کی کامیابی کے مقابلے میں ابدی کامیابی کو ترجیح دے، وہ دنیا کی تعمیر کے بجائے آخرت کی تعمیر کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تعمیر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔